افکار نصیر، افکار نصیر، افکار نصیر، افکار فکر کا ہنسی برتا ہے افکار نصیر، افکار نصیر، افکار نصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں NTV پروگرام افکار نصیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ آج 8 صفر المظفر ہے اور اسی حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام ہے جس کا عنوان ہے سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام در کلام نصیر۔ اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ بڑے خوبصورت مہمان تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ بائیں جانب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ آپ انہیں کئی TV چینلز، میڈیا چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے پناہ ان کی خدمات ہیں دین کے لیے۔ میری مراد علامہ سید شفقت حسین شاہ صاحب بخاری، مدرس و خطیب جامع مسجد غوث العظم G10 اسلام آباد۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں شاہ صاحب۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ نے وقت سے نوازا۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں غلام مصطفیٰ کیفی، بڑے خوبصورت قاری القرآن ہیں ماشاءاللہ، عالم دین بھی ہیں۔ میں آپ کو بھی غلام مصطفیٰ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے جس کا موضوع میں نے پہلے ذکر کیا ہے سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام در کلام نصیر ملت۔ جیسا کہ آپ اب جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوتا ہے۔ آیات بینات کی تلاوت کے لیے میں ملتمس ہوں قاری غلام مصطفیٰ کیفی گولڈوی سے کہ وہ آیات بینات سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے غلام مصطفیٰ کیفی گولڈوی، آیات بینات سے ہمارے اس پروگرام کا بڑا خوبصورت آغاز فرما رہے تھے۔ دنیائے آشتی کی پھبن، دنیائے آشتی کی پھبن مجتبیٰ حسن، دنیائے آشتی کی پھبن مجتبیٰ حسن، لخت جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے، لخت جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے۔ جی ناظرین کرام، آج آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سیرت امام حسن مجتبیٰ در کلام نصیر ملت۔ اسی حوالے سے گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں علامہ سید شفقت حسین شاہ صاحب بخاری۔ پیر جی علیہ رحمہ کے اس شعر کی صورت میں آپ کی طرف بڑھوں گا۔ شعر پیر جی نے لکھا، بڑا خوبصورت کلام ہے۔ ویسے تو سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ نے جناب امام حسن کی شان میں کئی ایک اشعار کہے ہیں۔ یہاں ہم آج اس پروگرام میں چند اشعار کی روشنی میں گفتگو کریں گے اور ان اشعار سے بڑے خوبصورت موضوع آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، سننے کو ملیں گے۔ شاہ صاحب انشاءاللہ بڑی علمی اور بڑی خوبصورت گفتگو فرمائیں گے چونکہ ان کے گھرانے کی بات ہے۔ تو پیر جی علیہ رحمہ نے لکھا کہ زمین سے تا با فلک ہر طرف صدائے حسن، سبحان اللہ۔ زمین سے تا با فلک ہر طرف صدائے حسن،
بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن، بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن۔ جی ناظرین کرام، اسی شعر کی روشنی میں گفتگو کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ سید شفقت حسین شاہ صاحب بخاری سے کہ وہ امام حسن کی جو انفرادی فضیلت پیر جی نے اس شعر میں بیان فرمائی ہے اس سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین۔ میں خوبی اظہار کہاں سے لاؤں، اللہ میں اللہ، طاقت گفتار کہاں سے لاؤں، کیا کہنا، جس سے ہو تیری حمد و ثنا لامحدود، لفظوں کا وہ انبار کہاں سے لاؤں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ ہر وقت اما اس کے غضب سے مانگو، ہر ایک دعا اپنے ہی رب سے مانگو، ہر ایک دعا اپنے ہی رب سے مانگو، پانا ہے جو تم کو گناہوں سے نجات، اللہ اللہ تو اللہ، بخشش کی سند شاہ عرب سے مانگو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ محترم فیصل مجید صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اس حسین پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور آپ نے سوال کیا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلدستہ پنجتن میں وہ گل تازہ و تر اور گل منفرد ہیں اللہ جن کی ایک اپنی مہک ہے، جن کی ایک اپنی رنگت ہے، جن کی اپنی ایک خوشبو ہے، اور جو ایک اپنا منفرد اس امت میں بھی مقام رکھتے ہیں اور اہل بیت میں بھی رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے قبلہ سید شفقت حسین شاہ صاحب بخاری پیر جی کے اس شعر کی روشنی میں کہ زمین سے تا با فلک ہر طرف صدائے حسن، بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن۔ سبحان اللہ۔ اس شعر میں جیسا کہ پیر جی علیہ الرحمہ نے ذکر فرمایا کہ زمین سے تا با فلک، یعنی زمین سے آسمان تک ہر طرف حضرت امام حسن علیہ السلام کا شورہ عام ہوا، اور اگلے بند میں آپ نے فرمایا بلند و برتر و بالا، یہ تمام صفتیں جو ہیں یہ بلندی سے ماخوذ ہیں اور اس کے درجے ہیں۔ بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بہت شان ہے، بہت عظمت ہے، کیونکہ آپ آل نبی ہیں اور بالخصوص آپ سید الانبیاء جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے ہیں۔ پیر جی علیہ الرحمہ نے اگلے شعر میں فرمایا کہ غناؤ فقر قدم بوس ہو گئے اس کے، سبحان اللہ۔ غناؤ فقر قدم بوس ہو گئے اس کے، میسر آئی جسے دولت ولائے حسن، سبحان اللہ۔ میسر آئی جسے دولت ولائے حسن۔ تو ناظرین، اس شعر کی روشنی میں گفتگو کرنے کے لیے میں علامہ جناب سید شفقت حسین شاہ صاحب بخاری سے ملتمس ہوں کہ آپ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی فیاضی کا جو ذکر پیر جی نے اس شعر میں کیا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، حضرت امام کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک استغنا کی دولت بخشی تھی۔ اللہ اللہ، وہ دنیا کے کسی بھی مالدار کی طرف نہیں دیکھتے تھے، ان کی نظر ہمیشہ رازق حقیقی پر تھی، اللہ اللہ، سبحان اور وہ دولت فقر و غنا کے بادشاہ تھے۔ بے شک، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ابن عساکر نے کہ جب آپ نے امیر شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا کہ آپ وہ میرا جو آپ کا میرے درمیان طے ہوا تھا وظیفہ وہ ابھی تاخیر ہوئی ہے، تو ابھی یہ ارادہ فرما رہے تھے، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جلوہ فگن ہوئے، اللہ اور آپ نے فرمایا حسن مخلوق کی طرف دیکھتے ہو خالق حقیقی کے ہوتے ہوئے؟ تو پھر آپ نے فرمایا میرے جد امجد میں کیا کروں، میں مقروض ہو چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ دعا خواب میں تعلیم فرمائی کہ اللہم اکذف فی قلبی غناءک، اے میرے مالک میرے دل میں اپنی غنا ڈال دے اور مجھے اپنی مخلوق سے بے نیاز کر دے، اور مجھے اپنی ہی دہلیز پہ جھکائے رکھنا، اور مجھے آس اور امید بھی جب بھی لگانی ہو تو تیرے ہی سے لگاؤں، کسی اور سے نہ لگاؤں۔ تو یہ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں جو تربیت فرما کے
غنا کے درجے طے کروائے آپ سے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا کا کوئی بڑا مالدار امام حسن کے فیاضی اور سخاوت میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابن کثیر نے 8ویں جلد کے اندر تاریخ ابن کثیر کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ جناب ابن سیرین کہتے ہیں کہ امام حسن اتنے بڑے فیاض، اتنے بڑے سخی اور اتنے بڑے دریا دل تھے کہ ایک بندے کو بیک وقت آپ 1,00,000 روپے عطا کر دیتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور آپ کے پہلو میں ایک شخص جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اس کو امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر کے اندر لکھا کہ اے اللہ مجھے 10,000 درہم کا مالک بنا دے۔ جب حضرت امام حسن مجتبی جو حضور سرور کائنات کے جود و سخا کے مظہر عتم تھے، آپ نے یہ اس کی فریاد کو سنا، اس کی دعا کو سنا، تو آپ سیدھے اپنے کاشانہ منور پہ چلے گئے، در دولت پہ چلے گئے، در عطا پہ چلے گئے، اور وہاں سے آپ نے 10,000 درہم لیے اور اس شخص کی پاکٹ میں ڈال دیے، کہا جاؤ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ مانگنے کوئی اگر خدا سے بھی مانگے تو یہ پھر بھی وسیلہ، دعا تو انہوں نے اللہ سے مانگی تھی لیکن جواب امام حسن نے دیا، کیونکہ اس دعا کا جواب اللہ نے امام حسن کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک شخص حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حسین کی خدمت میں آیا اور اس نے اپنی کوئی مشکل آپ کی خدمت میں پیش کی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے معتکف تھے مسجد میں۔ آپ نے فرمایا اگر میں معتکف نہ ہوتا تو تیری حاجت روائی کرتا، تیری مشکل کشائی کرتا اور تیری تکلیف کو دور کرتا۔ وہ سیدھا امام حسن مجتبی کے دروازے پہ آیا اور اپنی حاجت پیش کی، تو حضرت نے اس کی مشکل کشائی کی، اس کی حاجت پوری کی، اور ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا جو فقراء کے لیے، اہل تصوف کے لیے ترقی کا باعث ہے اور ایک اصول کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا 1 ماہ مسجد میں معتکف ہونے سے کسی مسلمان صاحب حاجت کی حاجت کو پورا کرنا حسن کے نزدیک افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ معتکف ہونا، عبادت کرنا، اس سے صرف ایک بندے کو فائدہ ملتا ہے، معتکف کو، اور یہ جو کسی دوسرے مسلمان کے کام آنا ہے، اس کے بارے میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اطاعت کی 2 قسمیں، ایک اطاعت لازم، ایک متعدی۔ لازم کا فائدہ صرف اسی کو ملتا ہے اطاعت گزار کو، اور متعدی کا فائدہ جو ہے اطاعت گزار کو بھی ملتا ہے اور دوسرے کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اعتکاف کرنا یہ اطاعت لازم ہے، اس کا فائدہ صرف معتکف کو ملتا ہے، لیکن دوسروں کی مشکل کشائی کرنا، دوسروں کے کام آنا، اس کا فائدہ کرنے والے کو بھی ملتا ہے اور اگلے کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے، اور اطاعت متعدی افضل ہے اطاعت لازم سے۔ تو گویا آپ کے نزدیک اطاعت لازم کے مقابلے میں اطاعت متعدی افضل ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے خوبصورت وضاحتی جملے ارشاد فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات شاہ صاحب کے علم و عمل میں مزید ترقیاں، برکتیں عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام سیرت امام حسن مجتبی در کلام نصیر، اسی حوالے سے قبلہ سید شفقت حسین شاہ صاحب بخاری بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں۔ میں اگلا شعر پیش کرنے جا رہا ہوں پیر جی علیہ رحمہ کا، اور یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، اس کی نسبت صحابہ کرام کے حوالے سے لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ حال ہے میرے دل کا بفیض شاہ خدا، یہ حال ہے میرے دل کا بفیض شاہ خدا، کبھی حسین پہ قرباں کبھی فدائے حسن، کبھی حسین پہ قرباں کبھی فدائے حسن۔ تو یقیناً یہ ہر صحابی کا نعرہ ہے میرے خیال میں، جس طرح پیر جی علیہ رحمہ نے بڑے خوبصورتی سے اس کو بیان فرمایا۔ جتنے بھی صحابہ کرام سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہو یا آپ کا ظاہری پردہ فرما جانا، اس کے بعد بھی صحابہ کرام جب تک بالخصوص خلفائے راشدین اور آپ کے صحابی موجود تھے، انہوں نے اہل بیت کے ان 2 شہزادوں سے بے انتہا پیار کیا۔ تو میں قبلہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نظر میں امام حسن کا مقام کیا تھا، وہ ذرا بیان فرمائیں۔ جی، عہد صدیقے میں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق تو ہمیشہ دل و جان سے اہل بیت کا احترام کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھا کے باہر نکلے تو حسن بچوں کے ساتھ مشغول تھے، کھیل رہے تھے، تو آپ نے جب حسن کی زیارت کی تو ان کو چہرہ مصطفیٰ یاد آ گیا، اور آپ نے یہ عربی زبان میں محبت بھرا جملہ ہے، آپ نے فرمایا بے ابی و امی، میرے ماں باپ حسن تجھ پہ قربان ہو جائیں،
تو اپنے باپ کے مشابہ نہیں ہے، اپنے نانا جان کے مشابہ۔ اللہ اکبر، سبحان گویا اللہ، یہاں پہ سبحان حضرت اللہ۔ ابو بکر صدیق نے امت کو یہ پیغام دیا کہ ہم حسن کو جب بھی دیکھتے ہیں حسن مصطفیٰ کا پیکر سمجھ کے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اور اللہ، عہد سبحان فاروقی میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وظیفے کا رجسٹر بنایا، اس میں اہل بیت کے افراد کو مقدم رکھا سب سے، اور حسن و حسین جو ہے بدری صحابہ کے برابر نہیں آتے تھے، ان کے وظائف نہیں بنتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر بھر جو ہے اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے رہے اور اس کا عملی ثبوت بھی دیتے رہے۔ اللہ آپ نے فرمایا حسن اور حسین کو 5000 درہم ملیں گے بدری صحابہ کے وظیفے کے برابر، رسول پاک کی قرابت داری کی وجہ سے، رسول پاک کے محبوب ہونے کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہونے کی وجہ سے آپ کو جو ہے 5000 درہم خدمت میں پیش کیے جاتے تھے۔ اللہ۔ اور ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے موقع پر صحابہ کے بچوں میں کپڑے تقسیم کیے، حسن حسین کے ناپ کا کوئی جوڑا نہ ملا، تو آپ نے والی یمن کو خط لکھا اور تیز رفتار گھوڑا اور ایک شخص بھیجا کہ حسن حسین کے ناپ کے 2 جبے منگائے جائیں۔ تو جب 2 جبے منگوائے گئے وہاں سے تو حسن حسین کو پیش کیا۔ پیش کرنے کے بعد حضرت عمر نے یہ تاریخی جملہ بولا جو آج کی بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا الآن طابت نفسی، عمر کا دل اب خوش ہوا ہے حسن حسین کی خدمت میں جبہ پیش کر کے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اسی طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کتنی محبت تھی حسن حسین کے ساتھ۔ اور اسی طرح جناب عثمان غنی دل و جان سے جو ہے حضرت حسنین کریمین کا احترام کیا کرتے تھے، اور جب آپ پر مشکل وقت آیا، آپ محاصرے میں تھے، تو اس وقت علی کا شہزادہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ ابا جان آپ یہاں سے مدینے سے باہر چلے جائیں، ایسا نہ ہو حضرت عثمان شہید ہو جائیں تو ان کی شہادت کا الزام آپ پر نہ لگ جائے۔ تو حضرت امام حسن کی دور اندیشی دیکھیے، اور ساتھ ہی حضرت علی نے ان کو حضرت عثمان کا محافظ بنا کر اور تلوار لٹکا کر وہ خلیفہ رسول کی حفاظت کر رہے تھے۔ میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ وہ شان صحابیت کی حفاظت کر رہے تھے، وہ ناموس صحابیت کی حفاظت کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے بھی ہوئے، چوٹ بھی آئی آپ کو۔ اور یہ آپ کا خلفائے راشدین کے دور میں آپ کے اکرام اور تکریم کا جو ہے منظر تھا۔ اور اسی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ دل و جان سے حضرت حسن پہ محبتوں کا اظہار کرتے تھے۔ ایک دفعہ پوچھا میرے بھتیجے آپ کے نانا جان آپ کو کون سے مقام پہ بوسہ دیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی میرے پیٹ پہ دیا کرتے۔ آپ نے فرمایا قمیض اٹھاؤ، تو انہوں نے اٹھائے تو اسی جگہ پر بوسہ دیا جس جگہ پہ اللہ کے نبی بوسہ دیا کرتے تھے۔ اب حسن حسین کو بوسہ دے کے وہ زمانہ نبی کی پیاس بجاتے تھے، دور نبوی کی جو ہے وہ جو لطافت اور مزے تھے وہ بجاتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ جو ہے حسن حسین کی گھوڑے کی رکاب سیدھی کرتے تھے، اور اسی طرح ایک جنازے میں حسن چلے گئے تو ان کی مٹی ایک صحابی جھاڑنے لگے۔ جی ناظرین، شاہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ صحابہ کی نظر میں جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مقام کیا خوبصورتی سے انہوں نے بیان فرمایا۔ شاہ صاحب نے دوران گفتگو ایک بات کی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جو ہی دیکھا نا تو آپ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے امام حسن مجتبیٰ، آپ علی کے شہزادے نہیں بلکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ اسی کا نقشہ جو ہے وہ پیر جی نے کھینچا ہے۔ میں شاہ صاحب سے پھر گزارش بھی کروں گا آگے جا کے کہ شاہ صاحب اس حوالے سے جو سرکار دو عالم کا فرمان ہے وہ آپ کو سنائیں گے۔ پیر جی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ ذات پاک ہے ابن علی و سبت نبی، سبحان اللہ۔ وہ ذات پاک ہے ابن علی و سبت نبی، میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن، سبحان اللہ۔ میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن۔ سبحان اللہ۔ جی شاہ جی حضور اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا وہ دیکھیں جی، سرکار دو عالم کا فرمان سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، بے شک، اور اللہ نے ان کو سرداری سے نیچے درجہ ہی نہیں دیا۔ جب بھی ان کو مقام دیا تو ہمیشہ اونچا مقام دیا، کیونکہ جب کل بے مثال ہو تو اس کا جز بھی بے مثال اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کیا بات، کعبہ سبحان شریف اللہ، سارا بے مثال ہے، اس کی ایک اینٹ بھی بے مثال ہے، بے شک، کیونکہ وہ اس کعبے کا جز ہے۔ بے شک، یہ جزو رسالت ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کی شان خود بیان فرمائی۔ آپ
کے کاندھے مبارک پر، آپ کے کاندھے مبارک پر امام حسن سوار تھے، تو کسی بندے نے دیکھا تو اس نے کہا کیا یہ اچھی سواری ہے، اس کی نظر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں تعریف کے لیے لفظ آتا ہے نعمہ، اس نے کہا نعم مرکب، کیا یہ اچھی سواری ہے۔ اب چونکہ یہ تعریف ادھوری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تعریف کرنے والے، اے تو یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ سوار کتنا اعلیٰ ہے؟ تو گویا جہاں آل کی بات پوری نہیں تھی، حضور نے بات بیان کر کے اس کو پورا کر دیا۔ فرمایا کہ جب تم رسالت مآب کی عظمتوں کی بات کرو تو اس کے ساتھ اس کے آل کی بات بھی کیا کرو۔ کیوں؟ یہ آل اپنے نبی کے ساتھ 5 باتوں میں شریک ہے۔ نبی پہ بھی صدقہ حرام ہے، آل پہ بھی صدقہ حرام ہے۔ نبی پر بھی درود آتا ہے، آل پہ بھی درود آتا ہے۔ نبی پر بھی سلام آتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اور آل پر بھی سلام آتا ہے، السلام علی یاسین۔ اور نبی کی محبت بھی ہم پر واجب ہے، آل کی محبت بھی واجب ہے۔ اور شیخ ابن تیمیہ کہتا ہے اسلام کے واجبات میں سے سب سے بڑا واجب جو ہے وہ نبی کی آل کی محبت ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اور اسی طرح نبی کی طہارت کا ذکر قرآن کرتا ہے، طٰہٰ اے طاہر النسب نبی، اے پاکیزہ نسب و حسب والے نبی۔ اور اسی طرح اہل بیت کی تطہیر کا ذکر بھی سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ مفعول مطلق ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کے نجس کو دور کر دے اور تمہیں اتنا ستھرا کر دے، اتنا ستھرا کر دے کہ تمام لوگ جب ستھرا ہونا چاہیں تو وہ تمہارے دروازے پہ آئیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، بڑے خوبصورت طریقے سے شاہ صاحب یہاں پہ پیر جی کے شعر کی جو ترجمانی کر رہے تھے، بڑا خوبصورت آپ نے اس کی تشریح فرمائی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات شاہ صاحب کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت امام حسن مجتبیٰ در کلام نصیر۔ ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سیرت امام حسن مجتبیٰ در کلام نصیر ملت۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا میری انصیریہ نعت اکیڈمی کے ایک بڑے ہونہار طالب علم ساجد حسین مہروی چشتی نے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ساجد۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے ناظرین، اس کے حوالے سے شاہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ جناب نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار کی روشنی میں یہ پروگرام اپنے اختتامی لمحات کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ فرماتے ہیں خدا کا شکر ہے میرے دل کی زیب و زینت ہے، خدا کا شکر ہے میرے دل کی زیب و زینت ہے، جمال مصطفی روئے دل کشائے حسن، جمال مصطفی روئے دل کشائے حسن۔ یہ جو شعر ہے، اس حوالے سے میں شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ بالخصوص جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے، وہ جناب حضرت عبداللہ ابن زبیر کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بیان فرما دیں۔ دیکھیں جی کہ قبلہ پیر صاحب نے جو حضرت امام حسن سے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے، اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے کہ میرے دل کی زیب و زینت اگر جو ہے وہ ولائے حسن ہے، حسن مجتبیٰ کی محبت ہے۔ حسن مجتبیٰ کی محبت پیر صاحب کے قلب و نظر کی زینت کیوں نہ ہو کہ حسن شبیہ رسول تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور جس کے دل میں حسن کی محبت ہے، گویا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جمیل تھے، بے شک، تو اس کے دل میں نبی پاک کی محبت ہے۔ بے شک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا فرمائی ہے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ تو پیر صاحب نے یہ حدیث پڑھ کر شان حسن کو بیان کیا اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ بے شک۔ تو ابن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ امام حسن کی شان سے واقف تھے، اللہ اللہ، وہ عظمت سبحان اللہ، حسن مجتبیٰ سے واقف تھے، وہ شرافت حسن مجتبیٰ سے واقف تھے، ان کو جو نسبی شرافت حاصل تھی اور خاندانی جو جاہ و جلال اور مقام و مرتبہ حاصل تھا اس سے واقف تھے۔ تو انہوں نے یہ جملہ بیان کیا اور اس کو ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر کی 8ویں جلد میں نقل کیا۔ اللہ آپ نے فرمایا کہ روئے زمین کی کسی ماں نے حسن کے پائے کا لڑکا نہیں جنا، اللہ اکبر، اور روئے سبحان اللہ۔ زمین کی کسی ماں نے جو ہے حسن کے پائے کا بیٹا کسی ماں نے نہیں جنا۔ گویا آپ نے 2 باتوں کو واضح کر دیا
کہ حسن کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے اور حسن جیسا کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے خوبصورت طریقے سے شاہ صاحب نے اس شعر کی وضاحت فرمائی۔ اگلا شعر پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہاں پہ پیر جی علیہ رحمہ نے بڑا خوبصورت شعر آپ نے لکھا اپنے قلم سے، تو فرماتے ہیں کہ قبائے سبز شہادت کی ایک علامت تھی، سبحان اللہ۔ قبائے سبز شہادت کی ایک علامت تھی، شجر شجر کی زباں پر ہے، شجر شجر کی زباں پر ہے ماجرائے حسن۔ قبائے سبز شہادت کی ایک علامت تھی، شجر شجر کی زباں پر ہے ماجرائے حسن۔ جی شاہ صاحب، ایک تو اس شعر کی تھوڑی آپ تفصیل ہمارے ناظرین کو بتا دیں، اور دوسرا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پہ پیر جی نے شجر شجر کا ذکر فرمایا، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ امام حسن مجتبی کی نظر میں جو لوگ تھے ان کی اقسام اور جناب حسن کی بصیرت اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو گفتگو میں فرما دیں۔ دیکھیں جی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا چرچا اور آپ کی شہرت کتنی ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ نواسہ رسول ہونے نے ان کو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا دیا، اللہ اللہ اللہ، سبحان اور اللہ۔ سبت رسول ہونا ان کے لیے قیامت تک اتنا بڑا اعزاز ہے، اعزاز میں آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ بے شک۔ اور یہ عظمت اور بلندی آپ کی جو ہے، اس کا چرچا ہر ایک زباں پر ہے، اور جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں وہ اپنے بچوں کا نام حسن رکھتے ہیں، غلام حسن رکھتے ہیں، اور اپنی محبتوں کو آپ سے اظہار کرتے ہیں۔ اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردم شناس تھے، اللہ آپ اکبر، لوگوں کے سبحان ساری اللہ۔ اقسام و انواع سے واقف تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی 4 قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صورت بھی حسین بخشی ہے اور سیرت بھی حسین بخشی ہے، اللہ، اور یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دوسرے وہ ہیں کہ جن کو صورتاً بھی جو ہے وہ حسین نہیں ہے، یعنی بد صورت ہیں، اور کردار کے اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ بد کردار ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور تیسرے وہ ہیں جن کو اللہ نے حسن صورت سے تو نہیں نوازا لیکن حسن سیرت سے نوازا ہے، یہ اچھے لوگوں میں سے دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صورت تو حسین بخشی ہے بے شک۔ لیکن ان کی سیرت اچھی نہیں ہے، یہ چوتھے قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کیا پوری دنیا کے اندر لوگوں کو اگر آپ حسن کے اس قول کی روشنی میں پرکھنا چاہیں تو 4 ہی طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا خوبصورت وضاحت فرمائی شاہ جی آپ نے۔ یہاں پہ ناظرین ایک کلام شامل کرتے ہیں، میں ملتمس ہوں ساجد حسین چشتی سے کہ وہ ہمارے ناظرین کو نعتیہ کلام سنائیں قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا، سبحان کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان
سبحان اللہ. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اللہ. اور سبحان اللہ. کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. سبحان اللہ. ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. اللہ اللہ. فرش والے تیری عظمت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. واہ. مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی. سبحان اللہ. تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی. کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی. ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع. کرن سیراج مگر فکر رضا کی توسیع. پاس ہے اسے کے شفاعت کا وسیلہ بھی وکیل. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا.
جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے جناب سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا۔ تضمین تھی یہ مولانا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے کلام پہ، بڑی خوبصورت تضمین لکھی۔ اس کا ایک بند ہے، حضور سماعت کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ کئی نسلوں سے غلامی کے یہ رشتے ہیں بحال، سبحان اللہ، کئی نسلوں سے غلامی کے یہ رشتے ہیں بحال، یہیں طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، یہیں طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام در کلام نصیر ملت۔ شعر پیش کر رہا ہوں قبلہ سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا۔ فرماتے ہیں کہ رہے خلیفہ پنجم وہ 6 مہینے تک، سبحان اللہ، رہے خلیفہ پنجم وہ 6 مہینے تک، علی کے بعد حسن کو ملی یہ جائے حسن، علی کے بعد حسن کو ملی یہ جائے حسن۔ اس شعر میں قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ نے ایک تو خلافت جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ جائے حسن یعنی بہت خوبصورت جگہ، بہت حسین جگہ، بہت پیاری جگہ جناب امام علی المرتضیٰ کے حوالے سے بھی ساتھ میں ذکر فرمایا۔ تو یہاں پہ میں شاہ صاحب کی طرف بڑھوں گا، گزارش کروں گا کہ آپ ایک تو اس شعر کی روشنی میں تھوڑی گفتگو فرمائیں، اور دوسرا جو امام حسن مجتبیٰ اور مولا کائنات علیہ السلام کا نام اس شعر میں اکٹھا آیا ہے، تو اس صورت میں آپ شیعان علی اور جناب حسن کے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے ایک میسج بھی دے دیں۔ شکریہ جناب۔ پیر صاحب نے اپنے بیانات میں بھی مختلف مقامات پہ اس بات کا اظہار کیا، 4 نہیں خلیفے 5 ہیں، چونکہ جو بندہ ایک دن کے لیے بھی صدارت کی کرسی پہ بیٹھ جائے وہ وقت کا صدر ہوتا ہے۔ بے شک ایسے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کی طرف جو ہے آپ نے اشارہ اپنے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ جو ہوگی، جو نظام خلافت راشدہ ہوگا، اس کی مدت جو ہے وہ 30 سال ہے۔ اللہ اللہ، موٹا موٹا اگر حساب لگائیں تو حضرت ابو بکر صدیق کے 2 سال کچھ ماہ کچھ دن، جی 10 سال حضرت عمر کے، اور 12 سال جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور 4 سال حضرت مولا علی کے، اللہ اللہ، اور ان 4 سالوں کے اندر جو ہے نا چند ماہ اور کچھ 6 ماہ جو ہے امام حسن کی خلافت ملا کر یہ 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ بے شک جو خلافت راشدہ کے چوتھے علمبردار ہیں، چوتھے امیدوار ہیں، ان کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافت راشدہ کی مسند حضرت امام حسن کو عطا فرمائی، اللہ اللہ، اور یہ خلافت راشدہ جو امت کے لیے اللہ کے انعاموں میں سے سب سے بڑا انعام تھا، بے شک بے شک، اور اس کا نقطۂ آغاز جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ اور اس کا نقطۂ کمال اور تتمہ خلافت جو ہے وہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں۔ بات، اور خلافت کا کمال جو ہے وہ امام حسن پر ہوا۔ اور ایک وجہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے جو ہے حکومت اور خلافت سے دستبردار کیوں ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ خلافت کی مدت ہی 30 سال ہے، اور جب آپ وہ جو ہی 30 سال پورے ہوئے تو آپ نے لکھا کے آگے حکومت کو حوالے کر دیا، اور یوں بتا دیا کہ 2 پیشنگوئیں امام حسن کے وجود سے پوری ہوئی۔ حضور نے فرمایا خلافت 30 سال ہے، اور 30 سال کا جو برس ہے وہ اس کے جو چند ماہ رہتے تھے وہ جناب امام حسن کے دور خلافت میں جا کے مکمل ہوئے۔ جو آپ تتمہ خلافت اور خلافت کا نقطہ کمال آپ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ظاہر ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی انتہا بھی ہوتی ہے، تو آپ منتہائی خلافت ہیں۔ کیا بات، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری پیشنگوئی آپ نے یہ فرمائی تھی کہ یہ صلح کروائے گا، تو یہ پتہ چلا کہ امت میں صلح اور صفائی کا جب بھی ضرورت پڑی تو اللہ نے قرآن کو وصلح خیر کے صلح بہتر ہے، اور یہ بہتری کا وجود جو ہے امام حسن سے ظاہر ہوا۔ اور ساتھ یہ جو خوبصورت بات ہے کہ
آپ نے سوال کیا کہ شیعان علی کے لیے پیغام۔ امام حسن جیسے آپ مصلح تھے، اصلاح کرنے والے تھے اور نقیب امن تھے اور کیا کہتے ہیں صلح کروانے والے تھے، اسی طرح آپ مصلح امت بھی تھے، مصلح شیعان علی بھی تھے۔ آپ نے کسی جگہ پہ عقائد کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے جہاں کہیں کوئی ایسی بات دیکھی جو قابل اصلاح ہو تو آپ نے اس کی ضرور اصلاح فرما کے مصلح اہل بیت ہونے کا آپ نے حق ادا کیا۔ آپ کے شیعان نے حضرت علی کے بارے میں یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ حضرت علی قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ تو جب آپ کو ان کی ان باتوں کا پتہ چلا تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرما کے ان کی اعتقادی اصلاح کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ علی اگر قیامت سے پہلے اگر دنیا میں دوبارہ آتے تو کبھی ہم ان کی ازواج کا نکاح ثانی جو ہے عدت کے بعد نہ کرواتے، اور دوسرا ان کی جائیداد کو تقسیم نہ کرتے۔ ان کی میراث کی تقسیم ہونا اس بات کی دلیل ہے، ان کی بیویوں کا دوسری جگہ پہ شادی کرنا اس بات کی دلیل ہے عدت کے بعد کہ ان کا دوبارہ واپس آنا نہیں ہے۔ نہ قرآن سے یہ ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی حسن مجتبیٰ جو سب سے زیادہ قرآن و حدیث کو جاننے والا ہے اس وقت اس کے نزدیک۔ تو جب گھر والے کسی بات کی اصلاح فرمانے تو پھر لوگ چھوٹے مان لیتے ہیں بات کو۔ تو آپ کے جو شیعان علی تھی ان کی اصلاح ہو گئی۔ تو اس سے یہ میسج ملتا ہے جس طرح آپ امت میں صلح صفائی کرنے کے والے سے مشہور تھے، اسی طرح آپ اصلاح امت میں بھی جو ہے کسی سے پیچھے نہیں تھے، اور اصلاح امت کی بھی آپ نے کوشش اور کاوش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے شعر کی روشنی میں بھی کہ رہے خلیفہ پنجم وہ 6 مہینے تک، علی کے بعد حسن کو ملی یہ جائے حسن۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پیر جی علیہ الرحمہ نے جس طرح ان اشعار میں جناب امام حسن علیہ السلام کی شان بیان فرمائی ہے، اور شاہ صاحب بڑا اس کو خوبصورت سا ٹچ دے کے حوالہ جات کی صورت میں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے، بڑا ہی بہترین شعر ہے یہ۔ پیر جی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نقیب امن و اما کا لقب ہوا سید، نقیب امن و اما کا لقب ہوا سید، فساد و فتنہ مٹانا تھا مدعائے حسن، فساد و فتنہ مٹانا تھا مدعائے حسن۔ جی ناظرین، میں یہاں پہ ایک مرتبہ پھر قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ شاہ جی آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حوالہ جو ہے وہ اس حوالے سے کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ عدل اور سخاوت کا علمدار تھی، تو اس نظر سے ایک تو جناب عمر کے حوالے سے آپ تھوڑا سا ذکر فرما دیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں جناب حسن کا مقام کیا ہے، اور دوسرا اس شعر کی تھوڑی تشریح بھی فرما دیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن حسین دونوں سے محبت بھی کیا کرتے تھے، اور آپ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر دروازے پہ کھڑے تھے، امام حسن مجتبیٰ بھی آئے تو آپ نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ در خلیفہ پہ کھڑے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ واپس چلے گئے کہ پھر کسی وقت آ جاؤں گا۔ تو آپ چلے گئے، تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ حسن تم ان کی طرح نہیں ہو، اللہ اللہ، آپ ہمارے سر پہ جو بال ہو گئے یہ بھی آپ کی وجہ سے۔ تو آپ نے ان کو یہ بتا دیا کہ اجازتیں لیتے ہیں وہ کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ان کو بڑوں سے پوچھ کے اندر آنا چاہیے، آپ کا سب کچھ ہے، آپ خود ہی تشریف لے آئے کریں، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، اکرام کیا کرتے تھے، اور ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے بزرگ صحابہ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، ان کی محبتوں کا ذکر کر چکے ہیں۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے فتنے کو مٹایا۔ جیسا کہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ بڑی بڑی بادشاہتیں قائم ہوئی، لیکن ان کی بنیادوں میں خون ہے، مظلوموں کا خون ہے، اور دنیا میں کہیں آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ اقتدار حاصل کر کے کوئی بندہ اس کو ٹرے میں رکھ کے واپس نہیں کرتا، بلکہ اس کو طول دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن امام حسن کو اللہ نے یہ بخشا، اور جب آپ نے سمجھا کہ اب اس کا رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے اور امت میں خون ریزی کا دروازہ کھل جائے گا، تو آپ نے جو ہے امن و آشتی کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے
آپ نے یہ چیزیں لکھ کر ان کے حوالے کر دی اور یہ بتا دیا کہ قیامت کے والے دن ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام حسن نے یہ جو ایثار کیا اور یہ جو آپ نے امت محمدیہ کے خون ریزی کے دروازے کو بند کیا، اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ کیا کہ امام مہدی جو ہیں وہ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، اور 7 سال یا 8 سال آپ کی حکومت ہوگی، اور 8 سال میں اتنا عدل و انصاف ہوگا کہ دور عمر کی مثالیں یاد کریں گے کہ دور عمر دوبارہ آ گیا، وہ ایسا عدل و انصاف ہوگا کہ بچہ سانپ کے ساتھ رسی بنا کے اس کو کھیلے گا، اور بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، دینے والا پورا دن گھومتا پھرتا رہے گا، ایسا عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اور یہ انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے عطا کیا کہ اس وقت آپ کا جو حق کے خلافت تھا، اس کے باوجود آپ نے سب کچھ دے کر یہ بتا دیا کہ ہم اقتدار کے حریص نہیں ہیں، اقتدار ہمارے پاس آتا ہے تو ہم عدل و انصاف کو قائم کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں، یہ جو میں آخری جملہ بولوں گا، اس دنیا کا انتہا جب ہوگی، اس کے اوپر جو سکہ چل رہا ہوگا وہ حسن کی اولاد کا چل رہا اللہ اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، بڑی خوبصورت شاہ صاحب نے وضاحت فرمائی اس شعر کی۔ یہاں پہ بالکل ہمارا پروگرام اپنے اختتامی لمحات کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت اگر بیان کرنے بیٹھ جائیں، اور وہ بھی جناب حسن کی اولاد کا ایک خوبصورت پھول ہمارے ساتھ تشریف فرما ہو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ختم ہونے والی بات ہے۔ یہ طویل سے طویل تر ہو کر بھی اختتام پذیر نہیں ہوتی، کیونکہ جناب امام حسن کی شان کون کیا بیان کر سکے گا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اے حسن، تو علی کا بیٹا نہیں، تو میرا بیٹا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور شان کیا ہوگی اور مقام کیا ہوگا جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پل کر بڑے ہوں۔ ان کی عظمت اور ان کا مقام، ان کی بلندی، ان کی بلند پایہ شخصیت، وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس پہ گفتگو کریں۔ شعر پیش کر رہا ہوں قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا، فرماتے ہیں کہ لبوں پہ زہر ہلاہل کا کوئی ذکر نہ تھا، لبوں پہ زہر ہلاہل کا کوئی ذکر نہ تھا، اٹھا جو درد جگر سے تو مسکرائے حسن، اٹھا جو درد جگر سے تو مسکرائے حسن۔ تو میں یہاں پہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جو زہر دی گئی مختلف واقعات ہیں، شاہ صاحب بہتر جانتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرما دیں۔ محترم، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ صبر اور شکر، یہ دونوں چیزیں جو ہے اہل بیت سے امت نے سیکھی ہیں۔ بے شک آپ کے اوپر جفاکاران امت نے جو جفائیں کی، آپ نے اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، اور زبان مبارک پہ اف تک نہ آیا، نہ شکوہ خلق تھا نہ شکوہ خالق تھا۔ کیا بات۔ اور آپ شکر و صبر کی تصویر بن کر دنیا کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کو 6 دفعہ زہر دیا گیا، 7ویں دفعہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو آپ کا جگر پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر آیا۔ آپ سخت تکلیف میں تھے، لیکن جب آپ کے بھائی نے آپ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتا دیں، تنہائی میں بتا دیں مجھے کہ میں اس شخص سے بدلہ لے لوں جس نے آپ کی جان لینے کے لیے آپ کو زہر دیا، تو امام حسن نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، جس کو میر سید عبد الواحد بلگرامی نے اپنی کتاب سبع سنابل کے اندر نقل کیا، کہ آپ نے فرمایا کہ میں محض شبے کی بنا پر، شک کی بنا پر کسی مسلمان کا ناحق خون کروانا نہیں چاہتا۔ یہ آپ کی امت محمدیہ کی خون کی اہمیت دیکھیے کہ ان کے نزدیک ان مسلمانوں کے خون کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور یہ پیغام ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی جان لینے کے درپے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی جان بچانی چاہیے۔ اور دوسرا، آپ کا صبر اور شکر دیکھیے کہ آپ نے کسی کو بھی اپنے قاتل سمجھ کر گھر والوں کو کوئی وصیت نہیں کی کہ آپ سے انتقام لینا، گویا آپ کی ذات میں انتقام لینے والا عنصر ہی نہیں تھا۔ آپ تو رب کے نام پہ معاف کر دیتے تھے اور خیر المنتقم پہ چھوڑ دیتے تھے، جو سب سے بہترین انتقام لینے والا ہے۔ تاریکی میں تلاوت قرآن کی، جی بالکل۔ تو یہ فرمائیے کہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بڑا مشہور ہے کہ آپ تاریکی میں قرآن پاک کی تلاوت اکثر فرمایا کرتے تھے۔
دیکھیں جی، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، نبی پاک نے ان کا نام رکھا ہے، گھٹی نبی پاک نے ڈالی ہے۔ جس کے زبان میں گھٹی نبی پاک نے ڈالی ہو تو علم اور حکمت اور قرآن اور حدیث کے ساتھ محبت اور پڑھنا پھر اس کا بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ ہوگا۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک تختی تھی، اس پر سورہ الکاف رقم تھی، اللہ اللہ، اور جب آپ جس بیوی کے گھر رات کو جاتے تھے تو اپنے بستر پر سونے سے پہلے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ، سب لوگ جانتے ہیں کہ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب قصے بیان کیے ہیں اور اس کے اندر بڑی حکمت بری باتیں ہیں، واعظ و نصیحتیں۔ آپ سورہ الکاف کی روزانہ آپ کا معمول تھا، تلاوت کر کے سوتے تھے، اور سورہ کاف سے آپ کو بڑی تسکین ملتی تھی۔ اللہ اللہ، آپ کا قلب جو تھا وہ تلاوت قرآن میں غرق تھا، سبحان اللہ، اور سبحان آپ اللہ، مستغرق کے قرآن ہو جاتے تھے جب آپ قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اللہ، ممبر پر سورہ ابراہیم شروع کی اور پوری سورہ ابراہیم پڑھ دی، اللہ اللہ، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ نے پوری سورہ ابراہیم لفظاً بھی پڑھی، اور اس کے معنی اگر بیان کیے ہوں گے تو سننے والوں سے ہی ہم وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے قرآن کی تفسیر جو کی ہوگی کس انداز سے کی ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ جی باتیں اتنی ہیں نا، جی جی بے شک، اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ اتنے واقعات ہیں، دل نہیں کر رہا جی جی، کہ اس پروگرام کو ختم کیا جائے۔ میں آپ کو بھی زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہ رہا۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک دو باتیں اور پوچھنا جی چاہتا جی ہوں۔ ایک تو یہ کہ جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جی آپ خطاب جو ہے وہ مولا کائنات کے سامنے نہیں فرمایا کرتے، جی جی تو ایک دفعہ مولا کائنات نے فرمایا کہ چلیں میں ذرا چھپ جاتا ہوں، جی جی تو پھر انہوں نے خطاب فرمایا تھا ایک اس حوالے سے، اور دوسرا آپ نے پیدل حج کرنے کی سعادت حاصل کی کئی بار، حالانکہ کتنی سہولیات آپ کے پاس تھیں۔ آپ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے اور بڑے ہی لاڈلے نواسے تھے، جی جی اور تمام طرح کی سہولیات ہونے کے باوجود پیدل حج کرنا، اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو دیکھیے جی، بتائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جوانی میں جب سے قدم رکھا ہے تو میرا کوئی کام ایسا نہیں رہا جس کے رہ جانے پر مجھے ندامت اور شرمندگی ہو، اللہ لیکن ایک کام ایسا ہے کہ میں نے جوانی میں قدم رکھا، جوانی میں جو حج کیے میں نے سارے سواری پہ کیے، اور میں نے پیدل حج نہیں کیا، لیکن حسن مجھ سے آگے بڑھ گیا، سبقت لے گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے 25 حج پیدل کیے تھے، اور آپ کے نوکر جو ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پہ سوار ہو کے آگے کے چلتے تھے اور آپ پیچھے چلتے تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ سوار کیوں نہیں ہوتے، تو آپ نے یہ جواب دیا، مجھے شرم آتی ہے اللہ کے گھر کی زیارت کو جانے کے لیے کہ میں پہلے پیدل نہ چلا ہوا۔ اللہ اللہ، تو گویا یہ آپ کی عاجزی اور انکساری اور اللہ کے گھر کے احترام اور حرمت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ بیت اللہ کی طرف مشقت اور محنت اور مشقت کر کے پیدل چل کے، اس پیدل چلنے کی مشقت کو برداشت کر کے حج کرنے کو، سوار ہو کر سہولیات کے ساتھ جانے کو جو ہے نا اس پر ترجیح دیتے تھے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ جس حج میں حاجی کا پسینہ نکلے گا، تھکاوٹ ہوگی، اتنے ہی گناہ گریں گے اور اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ درجہ بلند عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ یہ بڑی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم ولی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، ولی اس کا دروازہ ہے۔ جب ویلی بڑی ہوتی ہے تو اس کا دروازہ بھی بڑا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، ولی اس کا دروازہ ہے، تو شہر بھی بڑا ہے، دروازہ بھی بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اس دروازے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بیان کا کہا تو آپ چھپ گئے، اور حضرت امام حسن نے بیان شروع کیا۔ ابن کثیر نے آپ کے مقالات حکمت کو بیان کیا ہے۔ آپ کے پاس ایک شخص ہے، کہنے لگا، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس بات میں کتنی گہرائی ہے، کہنے لگا مجھے موت سے بہت خوف ہے، موت کا مجھے بہت ڈر ہے۔ آپ نے فرمایا تو جو مال پیچھے چھوڑ کے جا رہا تجھے اس وجہ سے ڈر ہے، اگر آگے بھیجتا تو تم مسرور ہوتا، تو خوش ہوتا۔ یہ دیکھیں حکمت کی والی بات۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی باتیں تھوڑی زاہدانہ ہوتی تھی، لیکن آپ تک جب پہنچتی تھی تو آپ ان کی بھی اصلاح کر دیتے تھے۔ تو آپ کی حکمت بری باتیں اور حکمت بری باتوں سے ابن کثیر نے اپنی 7ویں جلد میں آپ کی وہ تمام باتیں نقل کی ہیں، اور تاریخ ابن عساکر میں بھی سرین نے، بڑے بڑے بزرگوں نے آپ کے مقالات حکمت کو بیان کیا ہے۔ ایک ایک بات جو ہے وہ موتی ہے اور آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کو اگر پتہ چل جائے کہ امام حسن کے مقالات حکمت کیا ہیں تو وہ تو باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیں اس کو۔
جی ناظرین، شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اسی کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام کی طرف بڑھاتے ہیں۔ یہاں پہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اسی کلام کو میں تھوڑا نظم کی صورت میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی میں انشاءاللہ اس کے صرف 5 اشعار پیش کروں گا۔ زمین سے تاب فلک سبحان اللہ۔ ہر طرف صدائے حسن، سبحان اللہ۔ زمین سے تاب فلک، سبحان اللہ۔ ہر طرف صدائے حسن، بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن، زمین سے تاب فلک، وہ ذات پاک ہے ابن علی و صبت نبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ذات پاک ہے ابن علی و صبت نبی، میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن، زمین سے تاب فلک، یہ حال ہے میرے دل کا بفیض شاہ خدا، یہ حال ہے میرے دل کا بفیض شاہ خدا، کبھی حسین پہ قربان، کبھی فدائے حسن، کبھی حسین پہ قربان، کبھی فدائے حسن، زمین سے تاب فلک،
رہے خلیفہ پنجم وہ 6 مہینے تک سبحان اللہ رہے خلیفہ پنجم وہ 6 مہینے تک علی کے بعد حسن کو ملی یہ جائے حسن سبحان اللہ علی کے بعد حسن کو ملی یہ جائے حسن زمین سے تاب فلک کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن سبحان اللہ زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن زمین سے تاب فلک ماشاءاللہ بہت جی ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سیرت امام حسن مجتبی در کلام نصیر ملت میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں آپ نے ان کی گفتگو سنی بھرپور علمی گفتگو فرمائی شاہ صاحب نے اور ہمارے ساتھ میرا اسٹوڈنٹ ساجد حسین بھی بیٹھا ہوا ہے اس نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا نعتیہ کلام اس سے قبل غلام مصطفیٰ نے تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کی ناظرین یہاں پہ میں شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی کلام اگر ہمارے ناظرین کو سنانا چاہتے ہیں پیش کرنا چاہتے ہیں تو پیش فرمائیے شکریہ جناب آپ نے مجھے کلام پیش کرنے کے لیے جو ہے نا دعوت دی میں آپ کا شکر گزار ہوں عمر گزری ہے اس دشت کی سیاحی میں پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں اس پہ میں نے تضمین لکھی ہے
کہ میں نے کہا جامع حب آل نبی ہو جس کی سراحی میں، ہائے ہائے، جامع حب آل جامع نبی، حب آل نبی ہو جس کی سراحی میں، نہیں کوئی شک اس کی فوز و فلاحی میں، واہ واہ، بہت کوشش کی اس مصرے کی صلاحی میں، عمر گزری ہے اس دشت کی سیاحی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی سبحان اللہ مداحی میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، شاہ صاحب اپنا کلام پیش فرما رہے تھے، بڑا خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے علم و عمل میں مزید بلندیاں، مزید ترقیاں، مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تھینک یو۔ ناظرین، آج آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کے کلام کی روشنی میں شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت واقعات اور بالخصوص واقعات سے ہٹ کر آپ نے احادیث مبارکہ، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اور سب سے بڑی بات اللہ کی لارائب کتاب قرآن مجید سے آپ نے آیات کی صورت میں تشریف فرمائی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سیرت جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان بالخصوص جو آپ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اہل بیت، تو ہمیں اللہ کریم ان دونوں کی حرمت، عظمت اور تمام معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے تمام مہمانوں کا مشکور ہوں، بالخصوص شاہ صاحب کا، کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا بھی میں حضرات بہت مشکور ہوں، آپ ناظرین حضرات کا، کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو بھی خوش رکھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، دیکھتے رہیے NTV۔